أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون. یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ افلا تعقلون. ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم فلم تحاجون فیما لیس لکم بہ علم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ السلوک. آپ فرما دیجئے کہ اے اہل کتاب آؤ ایک گل تے جمع ہو جائیے جڑی اساڈے اور تہاڈے درمیان برابر برابر ہے. اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا، کہ اللہ تو سوا کسے دی عبادت نہ کیتی جائے اور اس دے نال کسے چیز نو شریک نہ کیتا جائے، کسے ذات نو اس دی ذات یا اس دی صفات کسے نو شریک نہ کیتا جائے. چونکہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دی دعوت جڑی ہے وہ دعوت حق ہے توحید باری دی. جڑا کلمہ توحید یہ سارے نبیاں دا مشترک ہے. لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ. اسی طرح لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ. تو فرمایا انہوں آکھو اہل کتاب نو، یہودیاں نو بھی نصارہ نو بھی، کہ توحید باری تو کسے مذہب حقہ یا کسے آسمانی کتاب کوئی جڑا ہے اختلاف نہیں. اور اگر اختلافات ہیں وقت دے نال تو وہ احکام چن طریقے عبادت یا حلت و حرمت چیزاں دی یا انہاں چیزاں تے اختلاف ہے. چونکہ ہر وقت دی ضرورت دے مطابق طریقے عبادت دتا گیا، لوکاں دی استعداد دے مطابق طریقے عبادت دتا گیا، اور زمانے دی ضرورتاں دے مطابق حلت و حرمت دے احکام یا بعض لوکاں دے یہودیاں دے جیسے گناہ دی وجہ تو بعض چیزاں ایسیاں حرام کیتیاں گئیاں کہ وہ بہت مشکلات چیزاں، ایک جانور دا کچھ حصہ حلال ہے کچھ حرام ہے، اس طرح دے احکام ہے. تو فرمایا جڑا ہے توحید باری سے تک کوئی اختلاف نہیں. کسے آسمانی کتاب، کسے آسمانی مذہب، کسے آسمانی دین، کسے نبی، کسے رسول نے توحید باری تے فرق نہیں کیتا. اس تے سارے متحد ہیں. یہ کلمہ جڑا توحید یہ تو ساڑھے دین دی بنیاد بھی ہے، اس سے کلمہ توحید تے اسلام دی بنیاد بھی ہے. تو کم از کم تسی اس گل تے آ جاؤ کہ جڑا ایک قدر مشترک ہے اس تے تسی قائم ہو جائیے. مطلب ہے کہ یہودی بھی اپنی جڑی انہاں دی بنیاد وہ چھوڑ چکے سن. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیہ نے آکھیا حضرت عزیر علیہ السلام اللہ دے بیٹے، اور عیسائیہ نے آکھیا جی المسیح ابن اللہ، کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے بیٹے. اللہ دا بیٹا بنانا جڑا یہ تو اللہ دی ذات شرک ہو گیا نا جی. چونکہ بیٹا جڑا ہوندا وہ ہمیشہ والد دی طرح ہی ہوندا، جتنی نسل چلدی ہے وہ اسی طرح دی ہوندی. چلو اتنا لائق قابل نہ ہو سی یا اتنا طاقتور نہ ہو سی یا اتنا اسے وہ اوصاف والد والے نہ ہو سن، لیکن بنیادی طور تے انسان دا بیٹا انسان تو ہو سی. اگر اللہ کریم دا معاذ اللہ کو بیٹا ہو سی تو وہ ہو سی اللہ دا حصہ، بالکل وہ بھی ہوا جیسا ہو سی جیسا والد ہو سی. اور اللہ انہاں چیزاں تو پا کے
یہ تھوڑی کتاباں بھی دسدیاں اور کلمہ توحید سارے کول ہے، تو کم از کم تسی اس چیز تو باز آ جاؤ کہ اللہ دے نال جڑا شرک کر دیو وہ چھوڑ دیو، تو یہ جڑی گل قدر مشترک کے اس تے آ جاؤ۔ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، اللہ دی ذات یا اس دی صفات وچ کوئی کسے نو شریک نہ کیتا جائے۔ وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ نو چھوڑ کے تے اللہ تو سوا دوسرے نو اپنا رب، اپنی ضرورتاں پوریاں کرنے والا یا اپنا حاجت روا نہ سمجھ لیا جائے۔ رب ہوندا جڑا ضرورتاں پوریاں کردا، اور یہ ارباب من دون اللہ کس ویلے بندا کہ اگر کسے تو نفع دی امید نال یا اس دے نقصان تو ڈردیاں اللہ دا حکم چھوڑ کے اس دے حکم دی پیروی کیتی جائے، اس دا مطلب یہ ہوندا ہے کہ اساں نے اس نو رب اختیار کر لیا۔ یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم، ہوں اہل کتاب دا یہودیاں دا بھی نصارہ دا بھی یہ دعویٰ ہے، یہودیاں آکھیا ابراہیم علیہ السلام ساڈے دین تے، نصارہ نے آکھیا ساڈے کول دین ابراہیمی ہے۔ فرمایا بھی اللہ کریم نے فرمایا انہوں نے آکھو کہ تسی اس کام میں کیوں جھگڑ دے، ابراہیم علیہ السلام دے نال تہاڈا کیڑا تعلق ہے؟ کم و بیش 1000 سال دے قریب فاصلہ ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کو 1000 سال بعد تشریف لے آئے، انہاں تے کتاب نازل ہوئی، اور اتنے ہی فاصلہ پھر عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام پھر اتنے بعد آئے، انہاں تے اپنی کتاب، انہاں کو تورات سی، انہاں کو انجیل سی۔ تو ابراہیم علیہ السلام تے تورات تو بھی انجیل تو بھی بہت پہلے گزر چکے، انہاں تے تسی کس طرح گل کر دیو اور اس انہاں دے متعلق تسی کس طرح آکھ سکدے ہو کہ تساں یہ جھگڑا بنایا یہودی آدن جی وہ ساڈے کول انہاں دا مذہب ہے، تواڈے کول اپنی کتاب ہے، تواڈا نبی ہے موسیٰ علیہ السلام، عیسائیاں کو عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے نبی اور رسول، اور انہاں کو اپنی کتاب ہے، اور تورات اور انجیل تو انہوں تو بہت بعد نازل ہوئیاں، وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد، تورات اور انجیل تو بہت بعد نازل ہوئیاں، افلا تعقلون، تسی عقل نہ بھی کم نہیں لیندے، کم از کم کوئی گل معقول ہونی چاہیے جس میں عقل تسلیم کرے، وہ تو ہونی چاہیے۔ ان جیڑی 1000 سال بعد کتاب نازل پی ہوندی، تسی آدھے ابراہیم علیہ السلام اس دے پیروکار ہے، اور جیڑی 2000 سال بعد نازل پی ہوندی عیسائی آدھے اس دے پیروکار ہے، کیسی عجیب گل ہے، کوئی عقل دی گل تک کرو، ایسی گل تک کرو جس میں عقل سلیم تسلیم کرے۔ ہاں انتم ہؤلاء حاججتم فی ما لکم بہ علم، چلو جنہیاں گلاں تہاڈی کتاب چین یا جس دا کوئی شد بد علم تسی رکھ دیو، اسے ہی تے تسی بحث و مناظرہ یا بحث و مباحثہ کر دیو۔ فلم تحاجون فی ما لیس لکم بہ علم، اس گل تے تسی جھگڑا کیوں کر دیو جس گل دی تانوں خبر ہی کوئی نہیں، جس گل دا تہاڈے کو علم ہی نہیں۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جڑا ہے اس دے کول علم ہے، وہ حقیقی علم اس دے کول ہے، ساری گل اللہ کریم دے علم وچ، تہاڈے علم وچ نہیں۔ تو ساڈے کول جڑیاں اپنیاں کتاباں آئیاں تسی انہاں نوں مسخ کر چکے ہو، وہ اصلی نسخے تہاڈے کول نہیں رہے، تساں اپنی خواہشات دی پیروی کر کے احکام الہی تبدیلی کر دیتی، کتاب جڑی اللہ دی اسے تبدیلی کر دیتی، تحریف دے مرتکب ہو گئے۔ تے جیڑی تہاڈے تو پہلے دی گل ہے، جیڑی تانوں جیڑی اللہ دی طرفوں کتاب ملی، او دی حفاظت دا حق تے تسی ادا نہیں کر سکے، اور وہ تہاڈے کو محفوظ نہیں، تے جیڑی اس تو پہلے دی گل ہے اسے تسی کس طرح جھگڑا کر سکتے ہو؟ یہ چیزاں اللہ کریم جاندا، اور اللہ کریم قرآن نازل فرما رہا، اسے جو ساری حقیقت واضح فرما رہا۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی ہے، نہ تو وہ تورات دے پیروکار ہے، ولا نصرانین، اور نہ وہ نصرانی ہے، نہ وہ انجیل دے پیروکار ہے، بلکہ حق یہ ہے ولیکن کان حنیفا مسلما، بہت کھرے کھرے اللہ دی گل منن والے، تسلیم کرنے والے اور مسلمان ہیں۔ ہر نبی نے جڑا دین آندا وہ اسلام ہے، اور ابراہیم علیہ السلام تو بڑے کھرے اور اللہ دی گل تے عمل کرنے والے، اللہ دے اطاعت گزار بندے، اور پوری زندگی انہاں دی اس آزمائش گزر گئی، بڑے تو بڑے امتحانات آئے،
اور الحمدللہ اللہ نے انہوں نے ثابت قدم رکھا، چونکہ اللہ دے مقرب نبی اور رسول ہے، اولی العزم رسول ہے، اور خلیل ہے اللہ دے دوست ہے ابراہیم و خلیل اللہ۔ انہوں نے توحید دا عمل کرنے دا، مننے دا اور تبلیغ دا حق ادا کر دیتا۔ حنیف مسلمہ، کھرے کھرے مسلمان ہے، سدھے سدھے۔ وما کان من المشرکین، اور کوئی شرک دا شائبہ جیڑا انہاں دی حیات وچ نہیں پایا جا سکتا۔ تسی تے شرک وچ مبتلا ہو۔ یہود نے بھی حضرت عزیر علیہ السلام نو اللہ دا بیٹا من کے تے شرک اختیار کر لیا، اور نصارہ نے بھی عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ دا بیٹا من کے شرک دی راہ اختیار کر لی۔ دوسری تے اہل کتاب بھی نہیں رہے، یعنی اپنی کتاب دی تہاڈی دی بنیاد بھی توحید باری تے تسی او بھی ضائع کر چکے ہو، اور اللہ دی ذات شریک بنا بیٹھے ہو، حالانکہ وہ دی صفات شریک بنانا بھی شرک ہے۔ اس دی ذات بھی شریکاں تو پاک ہے، اس نے ساریاں صفتاں بھی دوسرے دی شراکت تو پاکن، کوئی ذاتی اور صفاتی طور تے کوئی ہستی ایسی نہیں جیسا اللہ۔ وہ واحد ہے، لا شریک ہے، نہ اس دی ذات کوئی حصے دار ہے، نہ اس دی صفات کوئی حصے دار ہے۔ اور سب تو بڑا ظلم جڑا ہے شرک ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک جڑا یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک جڑا ہے بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ دی ذات شرک کیتا جائے یا اس دی صفات شرک کیتا جائے، کسے دا علم، کسے دی طاقت، کسے دی کوئی صفت ایسی مننی جائے جیسی ہو بہو اللہ دی ہے تو وہ دی صفات شرک ہے۔ کسی نے اس دا بیٹا منیا جائے یا کسی نے دی بیوی منیا جائے، وہ دی ذات شرک ہے۔ تو تسی تو اللہ دی ذات شریک کیتی بیٹھے ہو۔ تسی اپنی جڑی تہاڈی کتاب ہے، جڑا کلمہ توحید تانوں عطا ہویا، جڑا تہاڈے انبیاء نے تانوں دتا، تسی اس دی حفاظت نہیں کر سکے۔ نصارہ اپنی کتاب دی، اپنے کلمہ حق دی حفاظت دا حق ادا نہیں کر سکے، تو تسی ابراہیم علیہ السلام وچ کس طرح جھگڑ دیو؟ ابراہیم علیہ السلام نے یہودی ہے، نصرانی ہے، بلکہ وہ کھرے کھرے مسلمان ہے۔ وما کان من المشرکین، وہ انہاں دا مشرکاں نال کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس مشرکین اپنے آپ کو ابراہیمی نہیں آکھ سکتے۔ ان اول الناس بابراہیم الذین اتبعوا وهذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین۔ ابراہیم علیہ السلام دے اگر قریب ترین لوگن تو پھر او لوگن جنہاں نے انہاں دا اتباع اختیار کیتا، یعنی جنہاں نے خالص دین کھرا توحید باری تے جنہاں دا ایمان ہے، اور جڑے اللہ دی ذات اور اس دی صفات کسے نو شریک نہیں کر دے، اس تے بھاویں دنیا دا کتنا کڑا کتنا سخت امتحان آ جائے۔ ابراہیم علیہ السلام دی ساری زندگی جڑی ہے امتحانات گزری، بچپن تو والدین تو لے کے حاکم وقت تائیں مقابلہ کرنا پیا، آگے چھٹے گئے، ہجرتاں کرنیاں پیاں، راج تکلیفاں آئیاں، پھر جس ویلے بڑھاپے چ اولاد ہوئی تو پھر بیت اللہ دی طرف ہجرت دا حکم ہویا، پھر اسماعیل علیہ السلام کو اتنے چھوڑنے دا حکم ہویا، پھر وہ جس لئے چلنے پھرنے دے قابل ہوئے قربانی دا حکم ہو گیا، پھر اس تو بعد تعمیر بیت اللہ دا حکم۔ تو ساری زندگی انہوں نے مقابلہ کیتا، حق تے قائم رہے، کفر و شرک دا مقابلہ کیتا۔ اسی طرح آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس لئے مبعوث ہوئے، تو بڑا واضح فرق یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے روح زمین دی انسانیت دی طرف، اور بعثت عالی دے ویلے روح زمین دی ساری انسانیت کفر و شرک تو لے کے ظلم و جور اور بربریت دی انتہا تے پہنچی ہوئی۔ لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب تو زیادہ بڑا مقابلہ فیس کیتا کہ بیک وقت اللہ دے ایک بندے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو روح زمین دے کفر و شرک، ظلم و جور اور استبداد دے مقابلے کھڑا ہونا تھا۔ اور الحمدللہ 13 سالہ مکی زندگی دے وچ جس ویلے تک مقابلے دا یا جہاد دی اجازت نہیں ہے، تو 13 سالہ مکی زندگی اتنے مصائب گزر گئے آپ دے متبعین تے بھی۔ آپ دی ذات تو بہت بلند اور پیشوا حضور تو سب تو اگے جے،
آپ دے متبعین تے بھی ایسے مظالم گزر گئے کہ جنہوں نے اج بھی سن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں، لیکن اللہ نے انہوں نے ایسی ثابت قدمی دیتی ہے کہ جس دی تاریخ مثال نہیں ملی۔ اگر 13 سالہ مکی زندگی دے وچ ویکھیا جائے تے 13 سالہ عہد دے وچ کلمہ طیبہ پڑھنا گویا روئے زمین دے کفر نو مقابلے دی دعوت دینا سی، لیکن جنہوں نے نصیب ہویا انہوں نے کلمہ حق پڑھیا اور انہوں نے مقابلہ کیتا روئے زمین دے کفر دے مظالم دا۔ پھر جس ویلے انصار مدینہ حاضر ہوئے رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور دی خدمت عالیہ وچ، تے اے نہیں کہ انہوں نے کوئی غلط فہمی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آن تو موج ہو جائے گی، وہ اس گل نو سمجھ رہے کہ نبی علیہ السلام دی جڑی دعوت ہے یہ روئے زمین دے حکمرانہ واسطے بھی چیلنج بن جائے گی، چونکہ اسلام صرف چند عقیدیاں اور چند عبادتوں دے مجموعے دا نام نہیں، اسلام انسان دی پوری زندگی، اس دی معاشی اور معاشرتی اور سیاسی پوری تشکیل دی گل کردا، لہذا یہ حکومتوں اور حکمرانہ واسطے بھی چیلنج بن جائے گی۔ اور اہل مدینہ دا جڑا وفد حضور دی خدمت عالیہ گیا اور بیعت عقبہ اولا ہوئی، پھر بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی اور دعوت دیتی کہ حضور مدینہ تشریف لے آؤ، تو اس ویلے بھی انہیں جڑی گل عرض کیتی، انہیں یہ کیتی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی اور آپ دے مرنے والے بھی تسی مدینہ منورہ تشریف لے آؤ، یا رسول اللہ اسی روئے زمین دی مخالفت دا بوجھ اٹھا لے ساں، اسی اپنی جانا قربان کر دے ساں، اولاداں قربان کر دے ساں، مال قربان کر دے ساں، اور تہاڈی خدمت دا حق ادا کر ساں، اور تہاڈے نال کھڑے ہو کے روئے زمین دی مخالفت دا مقابلہ کر ساں۔ وہ کسی غلط فہمی جو نہیں لے آئے بے انہوں نے دعوت دیتی تو حضور آ گئے تو پھر مصیبت آئیاں تو انہوں نے پتہ لگا بھئی ساڑھے کو بڑی غلطی ہو گئی، ایسی کوئی گل نہیں ہے، بلکہ وہ سارا تجزیہ کر چکے، انہوں نے ساری گل دی سمجھے۔ اب مشرکین عرب تے اس گل نو سمجھ دے پے، آج دا مسلمان جس گل نو نہیں نہ سمجھ رہا، آج اسی آنے سارا نوجوان آکھدا جی تہذیب نو اور اسلام نو الگ الگ کر دیتا جائے تو آسانی ہوئے گی، عبادت دے ویلے عبادت کر لی، کلب دے ویلے کلب اٹینڈ کر لیا۔ ایک گل اہل مکہ بھی جان دے، مشرکین عرب بھی جان دے، اور ایک گل اہل مدینہ بھی جان دے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیڑی دعوت دے رہے اے پورے معاشرے نو بدل کے رکھ دے گی، انداز حکمرانی بدل جان گے، حکمران بدل جان گے، نظام بدل جان گے، ملکاں دے نظام سیاست بدل جائے گا، نظام عدل بدل جائے گا، اور قوانین بدل جان گے۔ یہ تو بہت بڑا وڈا کام ہے کہ صرف اللہ دی اطاعت کرو اور حاکم اعلیٰ صرف اس نو منو، اور قوم تے اگر کوئی حکمران بھی ہوندا تو وہ اللہ دی طرفوں امین ہے، اپنی مرضی نہیں چلا سکتا، اللہ دے احکام دا نفاذ کرے گا۔ اس گل نو مشرکین عرب سمجھ دے، بلکہ مشرکین دے ایک سردار نے بارگاہ نبوی عرض کی تھی کہ اسی آپ تے ایمان لے آنے ہیں، لیکن دیکھو انہاں دی نگاہ کتنی دور رس سے اس کہ میں تہاڈی دعوت دا تجزیہ کیتا، سمجھ یہ ہوندی ہے کہ تہاڈی دعوت کامیاب ہوئی تو روئے زمین تے تہاڈی بہت بڑی سلطنت قائم ہو جائے گی، ریاست قائم ہو جائے گی، اور اس دی سربراہی آپ دے قدماں چ سی۔ اگر تسی ساڈے نال اے وعدہ فرماؤ کہ تہاڈے جسلے دنیا تو تسی رخصت ہو جاؤ اور دنیا تو پردہ فرما جاؤ تو تہاڈے تو بعد حکومت سانو مل جائے، ساڈے قبیلے چ آ جائے، تو پھر اسی سارے مسلمان ہونے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سودا بازی کرنے واسطے مبعوث نہیں ہویا، یہ میرے اللہ دے دستے قدرت چھے کہ کس نو حکومت دینا اور میرے بعد کس نو دینا، اس دا سودا نہیں ہو سکتا، یہ تو اللہ کریم دے دستے قدرت چھے، جس نو چاہے گا دے گا۔ چنانچہ وہ رہ گئے تو آپ نے وہ مشروط اسلام انہاں دا قبول نہیں فرمایا، لیکن ایک گل سمجھ چاہتی ہے وہ مشرکین عرب اور عرب سرداراں نے بھی ایک گل سمجھ لی کہ یہ دعوت نری عبادت دی دعوت نہیں، نری پوجا اور پرستش دی گل نہیں، نری توحید اور شرک دی گل نہیں، یہ تو پورے معاشرے دی گل ہو رہی ہے۔
اور جس لئے یہ دعوت کامیاب ہونی ہے تو پھر حکمرانی اللہ دی ہونی ہے، اور زمین تے جڑا حکمران ہونا وہ اللہ دی طرفوں لوکاں دے حقوق دا امین اور محافظ ہونا، اس دی اپنی مرضی نہیں چل سکنی، بلکہ اس تے بھی انہیں قانون لاگو ہو سن جڑے ایک عام آدمی تے لاگو ہو سن، اور اس کو اگر خدا نہ خواستہ غلطی ہو سی تو بھی اسی طرح جواب دے ہو سی جس طرح ایک عام آدمی جواب دے ہو سی۔ ایک گل اس عہد دے مشرکین دے سرداراں سمجھ لی، اہل مکہ کس گل دی مخالفت کر دے؟ کیا مکہ وچ اگے کوئی ہکے ہی مذہب ہے؟ مکے دے وچ مشرکین دے بت بھی جدا جدا ہے، ایک مشرک اپنے بت دی پوجا کردا دوسرے دی نہیں کردا، دوسرا دوسرے دی پوجا کردا اس دے بت دی پوجا نہیں کردا۔ اج بھی ہندوؤں دے وچ میرا خیال ہے بے شمار دیوی دیوتان، اور سارے دی سارے پوجا نہیں کردے، کوئی ایک دی کردا، کوئی دوجے دی کردا، کوئی تیسرے دی کردا، کوئی چوتھے دی کردا، الگ الگ اپنے دیوی دیوتا دی پوجا کردے۔ شرک دی تے یہ مصیبت ہے کہ شرک اتحاد تو ہوندا نہیں، جتھے جس دا دل منیا اتھے اس اپنے ایک معبود بنا لیا۔ تو مکہ مکرمہ مشرکین بھی الگ ہے، پھر یہود و نصارہ بھی ہے، پھر وہ بھی ہے جڑے جنہ دی پرستش کر دے، وہ بھی ہے جڑے اگ دی پوجا کر دے، وہ بھی ہے جڑے سورج دی پوجا کر دے، وہ بھی ہے جڑے فرشتیاں دی پوجا کر دے۔ یہ اتنے بے شمار مذاہب اکٹھے کس طرح گزارا کر رہے سن؟ اس واسطے کہ عبادت دے طریقے اور عقائد انہاں دے الگ الگ ہے، لیکن نظام ریاست جڑا وہ انہاں دا ایک ہے، اس تے متفق ہے۔ اسلام جس ویلے آیا تو سب تو وڈی مخالفت اہل مکہ دی کہ وہ سمجھ دے پے کہ یہ ساڈے نظام ریاست واسطے بھی چیلنج ہے، اور جڑا جتنا اسا نظام بنایا ہوا یہ نابود ہو جائے گا، اور اس کی جگہ یہ نواں نظام دے گا۔ اور یہ وہ نقطہ جس نو اج دا مسلمان بدقسمتی نہیں سمجھ رہا، اس عہد دے مشرکہ جڑا سمجھ لیا۔ سو فرمایا ابراہیم علیہ السلام دے قریبی لوگ اور جنہاں نے انہاں دی طرح مردانہ وار مقابلہ کیتا مشکلات اور توحید تے جم کے رہے، اور اے نبی محمد الرسول اللہ اور آپ دے نال ایمان آنے والے آپ دے صحابہ کرام مہاجرین و انصار، اور واللہ ولی المومنین، اور اللہ ایسے مومنہ دا ولی ہے، انہاں سارے دا اللہ دوست ہے، اے ولی اللہ، اے ولایت حقہ، اور اس طرح دے بندے اللہ نو محبوب ان آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ